السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں سے کہہ دیجئے، اے نبی کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، تم مغلوب ہوگے، شکست کھاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا، تمہیں جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے متعلق ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے بعد مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام لے کر آؤ، اس سے قبل کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو قریش کا انجام ہوا، یعنی بدر میں جو ان کی ہزیمت اور شکست ہوئی اور مارے گئے، ذلیل ہوئے، پکڑے گئے، تو جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس انجام سے تم عبرت حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہو۔ تو یہودیوں نے کیا کہا، اے محمد تم اس بات سے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ مٹھی بھر جنگ سے ناواقف قریشیوں کو قتل کر کے آ گئے، یعنی تمہارا مقابلہ اناڑی قوم سے ہوا ہے، کمزوروں سے ہوا ہے۔ وہ قریش کے لوگ جنگ کرنا نہیں جانتے، اگر مقابلہ ہم سے ہو، ہم سے لڑو، تو پھر نتیجہ برعکس ہوگا۔ اگر ہم سے جنگ ہوئی تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم جیسوں سے ابھی مسلمانوں کا سابقہ نہیں ہوا ہے، سابقہ نہیں پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے رد میں اس آیت کو نازل فرمایا، قل للذین کفروا ستغلبون، اے نبی کہہ دیجئے تم مغلوب کیے جاؤ گے، تم شکست کھاؤ گے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے ستغلبون بالتاء والیاء فی الدنیا بالقتل والاسر وضرب الجزیہ وقد وقع ذلك۔ ستغلبون یا سیغلبون دو قرأت ہے، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہود مغلوب کیے جائیں گے، شکست کھائیں گے دنیا کے اندر، قتل کے ذریعے سے، قیدی بنا کر کے، اور ان پر جزیہ نافذ کر کے، اور یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے رد میں، کافروں کے رد میں آیت نازل فرمائی، اور ایسا ہی ہوا۔ کیسا ہوا؟ جو یہودی مدینہ کے اندر بوال مچا رہے تھے،
ہنگامہ پیدا کر رہے تھے، ہنگامہ برپا کر رہے تھے کہ تمہارا مقابلہ اناڑی قوم سے ہوا ہے، ہم سے ہوگا تو پتہ چل جائے گا. چند ہی سالوں میں بدر کے بعد مدینہ کے جو تینوں قبائل تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ جنگ بدر کے 2-2.5 سال کے اندر ہی ان سب کا صفایا ہو گیا مدینہ سے. ستغلبون، قرآن نے کہا تم شکست کھاؤ گے. اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی دنیا میں مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ذلیل ہوگے. یہ دنیا کی ذلت ہے، اور جہنم میں تم کو ڈھکیل دیا جائے گا. یعنی جو آدمی کفر پر مرے، ایمان نہ لائے، شرک پر مرے، کفر پر مرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم برا ٹھکانہ ہے. تو مدینہ کی یہود یہاں پہ مخاطب ہیں، لیکن مدینہ کی یہود مخاطب ضرور ہیں، مگر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ کافروں کے لیے ذلت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. عزت یہ اہل ایمان کے لیے ہے. عزت و سربلندی، کامیابی اور کامرانی، سرخروئی، نجات، دنیا و آخرت میں فتح و نصرت، جہنم کی آگ سے نجات اور جنت میں داخلہ، یہ مقام اور یہ رتبہ اہل ایمان کے لیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قل للذین کفروا ستغلبون، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وفی هذا اشارۃ للمؤمنین بالنصر والغلبہ وتحذیر للکفار، کہ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے فتح و نصرت اور غلبے کی، کہ اہل ایمان کے لیے فتح و نصرت ہے، غلبہ ہے، زمین میں تمکین ہے، اور کافروں کے لیے پھٹکار ہے. یہود کے لیے پھٹکار ہے کہ تم کو شکست ملے گی اور تم ذلیل ہوگے اور جہنم میں تم کو داخل کر دیا جائے گا. اہل ایمان اگر مارے گئے تو وہ شہید کہلاتے ہیں، اور اہل ایمان اور یا شہداء کا مقام جنت ہے. لیکن کافروں جسے مارا جائے، ان کی جان جائے تو ان کی دنیا بھی اجڑتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقد وقع کما اخبر تعالی، اور یہ بات واقع ہو گئی جسے اللہ نے بیان کیا. جنگ بدر کے بعد 2-2.5 سالوں کے اندر دیکھیے مدینہ کے اندر جو تینوں بڑے قبائل یہودیوں کے تھے، سب کا خاتمہ ہوا، سب کو نکالا گیا ذلت کے ساتھ. اور جنگ خندق کے بعد مسلمانوں کو اور فتح و نصرت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، حکومت قائم ہوئی، مکہ فتح ہوا، مکہ کے آس پاس کے علاقے فتح ہوئے، سب مسلمانوں کے زیر نگیں آئے. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد کی. مشرکوں اور کافروں اور یہود و نصارہ جو دشمنان اسلام تھے، ان سب کی پسپائی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ قیامت تک ایسا کرے گا. جو ایمان لائے اور ایمان پر جم گئے، توحید پر جم گئے، شرک سے بچ گئے، تو یہ فتح و نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن جہنم میں جمع کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وبئس المہاد، کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، جہنم برحق ہے.
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے، یہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کریں، نیک اعمال کریں اور توحید پر جم جائیں، شرک اور کفر سے بچیں، دور رہیں اور ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔